عليه وسلم من مات فقد قام القيامة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوستو اور بزرگوں، ایک عمل ہے دنیا میں آنا اور ایک عمل ہے دنیا سے جانا. نہ ہی کوئی انسان اپنی مرضی سے دنیا میں آتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے جاتا ہے. آنے کی ترتیب ہے، یہ بڑا بھائی ہے، یہ بیچ والا ہے، یہ چھوٹا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. کبھی بڑی عمر کے لوگ رہ جاتے ہیں اور چھوٹی عمر کے لوگ چلے جاتے ہیں. لہذا جو بھی انسان یا حیوان یا مخلوق پیدا ہوئی ہے اس سب نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے. موت کا ایک ذائقہ ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو قبر سے اللہ کے حکم سے کھڑا کیا تو اس سے پوچھا کہ جب تیری روح نکلی تھی تو تو نے کیا محسوس کیا؟ اس نے کہا اس روح کے نکلنے کا کڑوا ذائقہ ابھی تک میرے حلق میں آ رہا ہے. کتنی عرصہ ہوا تجھے مرے ہوئے؟ سینکڑوں سال بتائے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنی قبر میں. تو رونے لگا کہ اگر مجھے دوبارہ مرنا تھا اور پھر سے میرا روح نکلنا تھا تو مجھے آپ نے زندہ کیوں کیا؟ میں ایک دفعہ مر چکا تھا، پھر مجھے اذیت اٹھانی پڑے گی روح کے نکلنے کی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، موت ایک دفعہ تھی، یہ میرا معجزہ تھا، جاؤ تم لیٹ جاؤ. جی جی کے بھی مرنا ہے. میں روزانہ ایسے لوگوں کے فون سنتا ہوں یا ملاقات ہوتی ہے جو خود تمنا کرتے ہیں کہ دعا کریں کہ اب ابھی اللہ ہمیں اٹھا لے، اب ہماری دنیا میں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بوجھ ہیں. آدم علیہ السلام کی 1000 سال عمر تھی. ملک الموت آئے، 960 سال عمر گزری، ملک الموت آ گئے. تیاری کریں میں لینے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بتایا تھا کہ تیری عمر 1000 سال ہے، ابھی تو میرے 40 باقی ہیں. اسرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے آدم کو یاد کرواؤ، انہوں نے 40 سال اپنی عمر کے یحییٰ علیہ السلام کو دے رکھے ہیں. ان کو یاد آ گئی بھی واقعی میں نے دے رکھے ہیں. رب ذوالجلال سے آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے بھی 1000 سال پورے جینے دے اور ان کو بھی 100 سال پورے کر دے تو اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہو جائے گی؟ اللہ نے فرمایا کوئی کمی نہیں، جی لے. زیادہ جینے کا ایک مقصد تھا کہ میں مزید اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے اللہ کو منا کے جنت میں دوبارہ چلا جاؤں گا. عمر میں ہم برکت اس لیے نہیں مانگتے کہ ہم مزید دولت جمع کر لیں، مزید شادیاں کر لیں، مزید کاروبار کو وسعت دے دیں. نہیں، عمر میں برکت اس لیے مانگی جاتی ہے کہ مزید اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں. فرمایا 950 سال عمر
رب ذوالجلال نے نوح علیہ السلام کو دی تو نوح علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے تو دیکھا اللہ کے پیغمبر ایک چھپر کے نیچے بیٹھی ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر اتنی بڑی عمر ملی تھی، گھر ہی بنا لیا ہوتا، یہ چھپرا کیوں بنایا ہے؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل روزانہ دن طلوع ہوتا میں تیری راہیں تکنے لگ جاتا، شاید میری زندگی کا آج آخری دن ہو، تو نے آنے میں دیر کر دی، میں تو کب سے تیار بیٹھا تھا۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے پیغمبر مجھے تو اطلاع مل چکی ہے کہ ان قریب ایک زمانہ بھی آنے والا ہے، اس زمانے کے لوگوں کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ نہیں بڑھے گی، پھر بھی وہ ایسے گھر بنائیں گے جیسے صدیوں دنیا میں رہنا جینا ہو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل اگر تھوڑا پانی دے، اگر میرے اللہ مجھے بتا دیتے، درود شریف پڑھ لیں آپ۔ جزاک اللہ، پشت بنائی۔ فرمایا اگر میرے اللہ مجھے بتا دیتے کہ میری عمر 100 سال ہے تو رب ذوالجلال کی قسم ہے میں نو تو سر سجدے سے نہ اٹھاتا کہ 100 سال بھی بندے کی کوئی عمر ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو موت کا تو فیصلہ اٹل ہے۔ آج حاجی مطیع الرحمان صاحب دنیا سے چلے گئے، اس سے پہلے شیخ الاسلام چلے گئے، ان کے بڑے جانشین چلے گئے، ایک دن آئے گا ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا اور سب اللہ کے پاس پہنچ چکے ہوں گے۔ فرمایا یوسف علیہ السلام گھوڑے پہ بیٹھنے لگے، ایک پاؤں میں رکاب میں پاؤں ڈالا ہی تھا کہ ملک الموت نے آ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ پاؤں واپس نکال لیں، آپ کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کا گھر بنوا رہے تھے، بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی، ملک الموت آ گئے، تیاری کریں میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل جاؤ میرے اللہ سے مہلت مانگ کے آؤ، میں اللہ کا گھر بنوانے لگا ہوں تاکہ یہ تو مکمل ہو جائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا نہیں سلمان میرا پیغمبر، تو نے بادشاہی مانگی تھی، ہم نے وہ تو عطا کر دی، تو نے یہ بھی مانگا تھا کہ ایسی بادشاہی کسی اور کو بھی نہ ملے، ہم نے وہ بھی مان لیا، لیکن تیری زندگی کا ایک دن بڑھ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آ گئے روح قبض کرنے کے لیے۔ فرمایا میرے اللہ سے سوال ہے، کیا سوال ہے؟ فرمایا جا کے پوچھاؤ، اللہ نے مجھے خلیل کہا ہے، اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے، پھر دوست کو مارنا کیوں چاہتا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے خلیل کو جا کے بتا دو دوست کو مارنا نہیں چاہتا بلکہ دوست کو تو ملنا چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، میرے دوستو موت تو تحفہ بھی ہے، موت تو ایک ذریعہ بھی ہے، شکر ادا کریں کہ موت کا نظام موجود ہے۔ اگر موت کا نظام نہ ہوتا آج آدم بھی دنیا میں موجود ہوتے اور ان کی ساری اولاد بھی موجود ہوتی اور سارے انبیاء بھی ہوتے،
سارے محدثین بھی ہوتے تو ہمیں کون پوچھتا، آمنہ کے لال موجود ہوتے۔ اگر زندہ رہنا ہوتا دنیا میں کسی نے تو آمنہ کے لال آج موجود ہوتے، میں بھی ان کی زیارت کر کے صحابی بن جاتا، تو بھی ان کی زیارت کر کے صحابی بن جاتا۔ اللہ نے کسی کو تو اختیار بھی نہیں دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں آخری وقت ہے، آمنہ کے لال کا آخری وقت ہے، چہرہ مبارک سرخ ہے، بخار تیز ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ساتھ بیٹھی ہیں، پیالے میں پانی بھرا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کے اسی پانی کے پیالے میں ڈال کے آپ کے چہرے پہ پھیرتی جاتی ہیں، اور دل میں یقین ہے کہ جو شفا اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھ میں رکھی ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزری، آپ نے فرمایا عائشہ دخلت علی جبرائیل وراہ اسرائیل بِإِذْنِ، جبرائیل بھی آ گئے اور پیچھے میکائیل بھی اسرائیل بھی آ گئے، میں نے اجازت دی ہے تو دونوں آ گئے ہیں۔ اگر میں محمد اجازت نہ دیتا یہ اسرائیل یا ٹھہرا رہتا یا واپس چلا جاتا، میں نے اجازت دی ہے، اندر آ گئے ہیں۔ وَاخْتَارَنِي رَبِّي، میرا رب نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں جی لوں، قیامت تک موت نہیں آئے گی، لیکن میں نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے۔ آمنہ کے لال دنیا میں پہلی ہستی ہیں جن کو رب نے اختیار دیا ہے جینے کا، کہ آپ جی سکتے ہیں، کبھی غم نہیں آئے گا، کبھی دکھ نہیں آئے گا، کبھی صدمہ نہیں آئے گا، کبھی بیماری نہیں آئے گی، کبھی خوف نہیں ہوگا، کبھی نقصان نہیں ہوگا، کبھی شکست نہیں ہوگی۔ جدھر نظر ڈالیں گے ادھر دین ہی غالب آئے گا۔ لیکن آمنہ کے لال نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا، 1 سال پہلے آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجتے ہوئے بتا دیا تھا کہ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، آج کے بعد تو سال بعد آئے گا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ لعلک تمر علی قبری، پھر تیرا گزر میری قبر کے اوپر ہوگا یا میری مسجد پہ ہوگا، لیکن مجھے تو نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر عرفات کے میدان میں جب یہ آیات آ گئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اب دین تو مکمل ہو گیا۔ آپ نے بھی پوچھ لیا حل بلغت رسالتی، کیا میں نے رسالت و نبوت اور پیغام آپ تک پہنچا دیا؟ سب صحابہ نے گواہی دی کہ آپ نے تو حق ادا کر دیا۔ پھر مقاصد تو پورے ہو گئے، اور آمنہ کے لال کے پاس اب کیا بچا ہے؟ جو باقی زندگی کا حصہ بچا ہے رب نے اس کی بھی ترتیب بنا کے دے دی کہ جو آپ کے پاس باقی ایام بچے ہیں یا 2-3 مہینے 2.5 مہینے بچ گئے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، یہ آپ کو ارشاد فرمایا۔ اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ میری تسبیح کرنی ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جو 50 سال سے اوپر لوگ چلے گئے ان کے لیے یہی نصیحت ہے، یہی وصیت ہے کہ آخری عمر میں جا کے رب کو منانے لگ جائیں اور رب کو راضی کریں، یا ذکر میں بیٹھیں یا تسبیح میں بیٹھیں یا نوافل میں جائیں یا مسجد میں بیٹھیں یا جماعت میں وقت لگائیں یا علماء کی صحبت میں جائیں، وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ آج کل موت اتنی جلدی آتی ہے پتہ نہیں چلتا۔ نوجوان سوئے پڑے ہیں نیند میں، صبح جاگے ہی نہیں ہیں۔ میں روزانہ والدین کی آہو بگا سنتا ہوں کہ رات ہمارا جوان بیٹا بغیر بیماری کے سویا تھا، بغیر تکلیف بتائے سویا تھا، صبح جا کے دیکھا تو اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔
لوگ جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، حادثات کا شکار ہو کے آتے ہیں اور گھر ان کی میتیں اٹھ کے آتی ہیں، 3 بھائی، 4 بھائی، اکٹھے لاشیں اٹھی ہیں۔ پچھلی عید کے اوپر راجن پور کے مزدوروں کی بیچارے حافظ قرآن 3 بیٹے ایک باپ کے اکٹھے شہید ہو گئے حادثے کے اندر۔ اس موت نے نہ جوانوں کو دیکھنا ہے، نہ بوڑھوں کو دیکھنا ہے، نہ کسی کمزور کو دیکھنا ہے، نہ کسی کی مجبوری کو دیکھنا ہے۔ موت جب آئے گی اسی وقت بندے کو دبوچ لیتی ہے۔ ملک الموت ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام کے پاس گئے، داؤد علیہ السلام کی نظر پڑی، سلام کیا اور وہ تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا اسرائیل کیا تو میری روح قبض کرنے آئے ہو؟ فرمایا نہیں، میں تو ویسے سلام کرنے آیا تھا۔ اچھا یہ جو نوجوان بیٹھا ہے 20 سال کی عمر والا، البتہ اس کا پروانہ مجھے مل چکا ہے، میں 20 دن کے بعد اس کی روح نکال لوں گا۔ داؤد علیہ السلام نے اس نوجوان کو آگاہ کر دیا کہ بیٹا تیرے پاس باقی 20 دن بچ گئے ہیں۔ میں بہاولپور میں تھا، ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک بندہ آیا اور مجھے آ کے ملا، میرے پاؤں میں گر گیا اور 5-6 ڈاکٹر بھی ان کے ساتھ تھے۔ ڈاکٹر جاوید کامران صاحب مرحوم کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اس کو کیا مسئلہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا ڈاکٹروں نے کہا ہے یہ 7 دن بعد مر جائے گا، اس کا دل بڑا ہو گیا ہے اور ورک کم ہو گیا ہے، لہذا اس کے پاس گنتی کے 7 دن بچ گئے ہیں، یہ دعا مانگنے آیا ہے، یہ رو رہا ہے۔ میں ہنس کے اسے کہنے لگا، میں نے کہا تجھے تو 7 دن کا ڈاکٹروں نے بتا دیا ہے، مجھے تو اپنے 7 سانسوں پہ بھروسہ نہیں ہے، ان ڈاکٹروں کو بھروسہ نہیں ہے، یہ بتا دیں کیا ان کو 7 دن کی یقین ہے جینے کا؟ آج بھی جائیں، وہ بندہ 12 سال سے میڈیکل سٹور بنا کے بیٹھا ہے، وہ تینوں ڈاکٹر اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ ایک بندہ بہاولپور میں تھا جس کو ڈاکٹروں نے کہا کہ تو 3 مہینے بعد مر جائے گا، وہ بجائے رونے دھونے کے بڑا خوش ہو گیا کہ شکر ہے کہ مجھے اپنی موت کا علم ہو گیا ہے، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب اس نے دعوت کی، پورے خاندان کو جمع کیا، سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، جس کا دل دکھایا ہو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے، جس نے میرے سے لینا ہو میرے سے لے لے، لیکن میں موت کی تیاری میں لگا ہوا ہوں۔ 3 مہینے تک اس نے سارے حقوق بھی ادا کر لیے اور کلمہ پڑھا اور رب کے پاس چلا گیا۔ تو بھائی یہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا موت کا، جن کو ڈاکٹر کہتے ہیں مر جائے گا وہ تو موجود ہیں، جن کو کسی نے نہیں کہا مر جائے گا وہ پہلے ہی مر چکے تھے۔ تو میرے دوستو اس نوجوان کو جب داؤد علیہ السلام نے بتایا کہ ابھی مجھے اسرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ تیرے پاس باقی 20 دن بچ گئے ہیں، تو وہ نوجوان غم زدہ ہو کے کھڑا ہو گیا، گھر نہیں گیا بلکہ ایسے گھومتا رہا، کبھی جنگل ویرانے میں، کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا، آخر 16 دن گزر گئے۔ ملک الموت بھی 7 سال چل رہے ہیں۔ 16 دن کے بعد یہ بندہ بچہ بڑا ہی تھک چکا تھا چل چل کے اور دن گن رہا تھا کہ باقی 4 دن بچ گئے۔ ادھر اسرائیل علیہ السلام بھی دن گنتے جا رہے ہیں کہ اس جوان کے بعد باقی 4 دن بچ گئے ہیں۔ اتنی میں 16 دن کے بعد ایک سوالی ان کے سامنے آیا اور کہنے لگا میں حاجت مند ہوں، کوئی تقاضا ہے مجھے، بیٹا کچھ مدد تو کر لو۔ تو اس کی جیب میں 6 دینار پڑے ہوئے تھے، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دل میں یہ سوچا میں تو 4 دن بعد ویسے ہی مر جاؤں گا، یہ پیسے میرے کس کام کے ہیں؟ وہ نکال کے اس سوالی مجبور کو دے دیے، تو اس نے ہاتھ اٹھا دیے اور کہہ دیا جا بیٹا اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے، الصدقۃ ترد البلا۔ اس نے کہا جا بیٹا اللہ تیری عمر دراز کرے۔ ملک الموت 4 دن گزر گئے، 20 دن پورے ہو گئے، ملک الموت آگے بڑھنے لگے تو میرے اللہ کا حکم آ گیا، ملک الموت پیچھے ہٹ جاؤ، اس بندے کو ہم نے مہلت دے دی ہے۔ واپس گئے، داؤد علیہ السلام مل گئے، پھر انہوں نے پوچھا
کیا اسرائیل آج میرا وقت بھی آ گیا؟ فرمایا نہیں نہیں اللہ کے پیغمبر، میں تو ویسے گزر رہا تھا اور میں نے کہا سلام کرتا جاؤں۔ اچھا یہ بتاؤ اس جوان کا کیا بنا جس کے 20 دن تھے؟ اللہ کے پیغمبر میں تو چلا گیا، میں تو پہنچ بھی گیا تھا، لیکن مجھے رب نے منع کر دیا کہ اس کے سامنے نہ جانا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ کیوں منع کیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا پیغمبر خدا ہمیں تو طاقت بھی نہیں ہے ہم اللہ سے یہ سوال کر سکیں کہ کیوں منع کر دیا، آپ پوچھ لیں۔ داؤد علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے پوچھا یا باری تعالی آپ نے اس نوجوان کی موت کو کیوں مؤخر کر دیا؟ رب ذوالجلال نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اللہ یہ کیا ہے جی؟ کیمرہ؟ اچھا ڈراون ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، فرمایا سلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ وہ سلام ہے نا اللہ، اس نے مجھے بھی بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو بھی بھیجا ہے۔ جب آمنہ کے لال عرش بری پہ گئے نا، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، رب ذوالجلال نے فرمایا انت القریب وانت الحبیب فاسألنی انی سمیع مجیب۔ آپ ہی ہمارے قریب ہیں اور آپ ہی ہمارے حبیب ہیں۔ پوچھیں مانگے کیا مانگنا چاہتے ہیں، سوال کریں۔ یا ربی لا اسألک آمنت الذی ولدتنی، آج میں اپنی ماں آمنہ کا سوال نہیں کروں گا، ولا حلیمت الذی ارضعتنی، نہ حلیمہ سعدیہ کا کروں گا جنہوں نے مجھے پالا ہے، ولا فاطمت ابنتی، نہ اپنی بیٹی فاطمہ کا سوال کروں گا۔ تو پھر میرے محبوب کس چیز کا سوال کریں گے؟ فرمایا ولا کن امتی، میں محمد آج میرے مولا آپ سے اپنی امت کا سوال کرتا ہوں۔ فرمایا اپنی امت کو جا کے میرا سلام دے دینا۔ اللہ نے ہمیں سلام بھیجا ہے، خود سلام نے ہمیں سلام بھیجا ہے۔ 7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام نے روک کے کہا میرا پیغام بھی لیتے جائے، اپنی امت کو میرا بھی سلام دے دینا۔ اور آمنہ کے لال نے حجۃ الوداع میں اپنے غلاموں سے کہہ دیا کہ میری امانت لے جائیں اور ان تک پہنچا دینا جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ کیا امانت ہے کملی والا؟ فرمایا میرا سلام ہے ان کو پہنچا دینا جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ انہوں نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، ائمہ مجتہدین کو دیا۔ یہ وہ سلام ہے، میں آپ کو کروں تو وہی امانت پہنچا دیتا ہوں، آپ مجھے لوٹائیں گے تو واپس آپ نے مجھے پہنچا دی۔ البتہ جو قبرستان میں چلے گئے، ہم سے پہلے چلے گئے، جب ہم وہاں سے گزرتے ہیں تو ان کو وہ امانت پہنچا دیتے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور کہہ دیتے ہیں، کبھی گنبد خضرا پہ جاتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ کہہ دیتے ہیں، السلام علیک یا حبیب اللہ کہہ دیتے ہیں، یا نبی اللہ کہہ دیتے ہیں، یا امام الانبیاء کہہ دیتے ہیں، امام الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، السلام علیک یا سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ دکھائے، آمین کہنا۔ مجھے ایک ہفتہ ہوا میں ہو کے آیا ہوں، آنکھیں ٹھنڈی کر کے الحمدللہ، سیراب ہو کے آیا ہوں، آنکھیں بڑی ٹھنڈی کر کے آیا ہوں۔ 2 سال سے تڑپ رہے تھے کہ مدینہ دیکھو، اللہ آپ کو بھی مدینہ دکھا دے۔ تمہیں کیا پتہ ہے مدینہ تو وہ بستی ہے جہاں روز میرے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تمہیں کیا پتہ مشک و عنبر سے زیادہ فضا تو مدینے میں ہے، وہ شفا والی مٹی مدینے میں ہے۔ تراب المدینہ شفاء، آدھا قرآن اترا
تو مکے کے اندر، آدھا پھر مدینے میں اترا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ملا تو مدینے میں ملا، جہاد کا حکم ملا تو مدینے میں ملا، پردے کا حکم ملا تو مدینے میں ملا، روزے کا ملا تو مدینے میں ملا، جمعہ کا ملا تو مدینے میں ملا، عیدین کا ملا تو مدینے میں ملا، تحویل قبلہ ہوا تو مدینے میں ہوا، مسجد قبا ہے تو مدینے میں ہے، پہلی قبر بنی جنت البقیع ہے تو وہ بھی مدینے میں ہے، ریاض الجنت ہے تو مدینے میں ہے، مسجد نبوی ہے تو وہ بھی مدینے میں ہے، جبل احد جنت کا پہاڑ ہے تو وہ بھی مدینے میں ہے، وادی عقیق ہے وہ بھی مدینے میں ہے، 70,000 فرشتہ روزانہ صبح کو آتا ہے اور پھر شام کو الگ آتا ہے، وہ بھی مدینے میں ہے، اور وہ پرامن شہر مدینہ منورہ، اللہ ان سب کو مدینہ بھی دکھا۔ میرے عرب کے لوگ یوں کہتے ہیں المدینہ تو جزء من الجنہ، اللہ نے پورے مدینے کو جنت بنا رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو دوبارہ مدینہ دکھا۔ 40 دن تک بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جو کعبے کو دیکھا ہے، ابھی تو ہمیں 1 ہفتہ ہوا، انشاءاللہ قبول ہوگی دعا۔ آج ہم مانگیں گے، آپ نے بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا جی؟ میرے ذمہ لگایا 2 گھنٹے بات کرنی ہے، کروں 2 گھنٹے کروں؟ دو گھنٹے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ فرمایا مدینہ منورہ آمنہ کے لال جہاں آباد ہے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، میرے محبوب کا مدینہ محفوظ رہے گا۔ عش فی المدینہ ومت فی المدینہ، وہ جینا بھی مدینے کا اور مرنا بھی مدینے کا۔ فرمایا چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، زمانے میں منظر ایسا پیارا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جوم کر کے رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ مانا ہم نے کہ جنت بہت ہے حسین، مگر چھوڑ کر مدینہ ہم نہ جائیں کہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ یہ موت ہے جس نے گھروں کو اجاڑ دیا، یہ موت ہے جس نے رشتوں کو توڑوا دیا، یہ موت ہے جس نے انسان کو ابدی نیند سلا دیا۔ کبھی قبرستانوں کا چکر تو لگاؤ، آپ تو صرف محرم میں جاتے ہو نا، صرف قبروں کی لپائی کر کے آ جاتے ہو، حالانکہ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ رب ذوالجلال جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جبرائیل،
پوری دنیا کا چکر لگا کے آؤ۔ اللہ کیا دیکھنا ہے؟ فرمایا صرف موتا کو دیکھاؤ، قبروں کی زیارت کر کے آؤ اور مجھے رپورٹ پیش کرو۔ جبرائیل علیہ السلام مشرق سے نکلتے ہیں، مغرب، شمال و جنوب پورا خطہ گھوم کے رب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یا باری تعالی، آج کی رپورٹ یہ ہے کہ میں ایسی قبریں دیکھ آیا ہوں۔ درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ میں قبریں دیکھ آیا ہوں، روضے بنے دیکھ آیا ہوں، پکی قبریں بنی دیکھ آیا ہوں، 60 گز لمبی قبریں دیکھ آیا ہوں، چادریں پڑی ہوئی ہیں، کمکمے لگے ہوئے ہیں، ناچ گانے لگے ہوئے ہیں، تماشے لگے ہوئے ہیں، میلے لگے ہوئے ہیں۔ یا اللہ میں دیکھ آیا ہوں، ایسی قبریں بھی دیکھ آیا ہوں جو شریعت کے مطابق بنی پڑی ہیں۔ میں دین پر دیکھ آیا ہوں، میں مسکین پر دیکھ آیا ہوں، میں حضرت خلیفہ صاحب کی قبر بھی دیکھ آیا ہوں، میں حضرت شیخ الاسلام کی قبر بھی دیکھ آیا ہوں، خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کی قبر دیکھ آیا ہوں، کلیم اللہ شاہ صاحب کی دیکھ آیا ہوں، حضرت بہلوی نور اللہ مرقد ان کی دیکھ آیا ہوں، بقیع کا قبرستان دیکھ آیا ہوں، معلیٰ دیکھ آیا ہوں، عرب و عجم دیکھ آیا ہوں۔ اللہ میں ایسی قبریں بھی ڈھونڈ آیا ہوں جن کے نشان نہیں ہیں، ان کے اوپر گھاس اگے پڑے ہیں، راستے بنے پڑے ہیں، گھر بنے ٹھہرے ہیں، دکانیں بنی ٹھہری ہیں۔ اللہ نیچے تیرے بندے سوئے پڑے ہیں، ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، ان پہ رک کے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ان کو سلام کرنے والا کوئی نہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں جبرائیل مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جن کا کوئی نہیں ہے، میں رب انہی کا ہوں، جاؤ اعلان کر دو ہم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تم اپنے موتا کی خبر نہیں لیتے ہو، اللہ اپنے بندوں کی خبر لے لیتے ہیں۔ فرمایا تو نے زندگی میں ہمیشہ جینے کا فیصلہ کیا، لیکن موت تیرے پیچھے پیچھے چلتی ہے، موت ایسے چل رہی ہے۔ اور بہترین محافظ بھی زندگی کی موت ہے کہ جب تک موت نہیں آئے گی تیرے پاس زندگی برقرار رہے گی۔ جب موت آنے لگتی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ گولی اب اس کو نہیں دینی، اب یہ غذا اس نے نہیں کھانی، اب اس کو پرہیز کرنا ہے۔ جن چیزوں سے اسے شفا ملتی تھی اب وہی منع کی جا رہی ہیں، غذا منع کی جا رہی ہے کیونکہ موت اس کے قریب آ گئی ہے۔ بہترین انسان وہ ہے کہ ادھر اس کی روح نکلتی ہو، اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہو، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ادھر کلمہ ہو، ادھر روح نکلے، ادھر رب کا دیدار نصیب ہو جائے۔ آمین کہہ دیں۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میں جب بھی مروں گا سیدھا جنت میں جاؤں۔ آپ کو شک ہے؟ ایک وعدہ تو کریں کہ جب اللہ آپ کو جنت لے جائے، یقیناً آپ سب جنتی بیٹھے ہیں، مجھے سب جنتی نظر آ رہے ہیں الحمدللہ، اتنی اللہ نے آنکھ دی ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا انشاءاللہ جو جہنم میں جانے والا، ہم سب اس وقت جنتی ہوئے بیٹھے ہیں۔ ماحول ایسا ہے، اہل جنت کے ساتھ بیٹھے ہیں، جنتی ہیں۔ وعدہ کریں، ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ملنے لوگ آتے تھے تو جب ملتے تو گلے لگاتے تو چھوڑتے نہیں تھے۔ وہ کہتے چھوڑیں حضرت، کہتے نہیں، وعدہ کرو کہ جب تم جنت میں جاؤ گے مجھے ساتھ لے جاؤ گے۔ حضرت آپ اللہ والے، میں گناہگار، میں تو آپ سے آیا تھا دعا کرانے، آپ نے مجھے ہی پکڑ لیا۔ پر میں اس بات کو چھوڑ، پہلے وعدہ کرو کہ جب تم جنت میں جاؤ گے مجھے لے جاؤ گے۔ وہ کہتے ٹھیک ہے جی میں لے جاؤں گا، آپ مجھے جنتی کہہ دینا تو پھر میں جنت لے جاؤں گا۔ تو میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب رب ذوالجلال آپ کو جنت میں لے جائیں مڑ کے ایک نظر پیچھے بھی ڈال دینا، دیکھنا کوئی یہ گناہگار پیچھے تو نہیں کھڑا ہوا، یہ بیکار بندہ کے پیچھے تو نہیں کھڑا ہوا۔ ابھی میں گیا شام میں، اللہ اکبر، کیا بتاؤں آپ کو وہاں کا حالات، آپ سمجھتے ہوں گے ابھی قیامت میں ہزاروں سال پڑے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے قیامت میں اب دیر نہیں ہے۔ میں جو منظر دیکھ آیا ہوں نا،
آپ نے کبھی سنا نہیں ہے، کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ ختم ہو گیا ہے شام، 45 لاکھ انسانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ شہر کے شہر، مسجدیں، مینار سب گرے پڑے ہیں۔ جب ہم گئے تو وہ لوگ گھروں کے دروازوں میں بیٹھے ہوئے انتظار میں، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جامع مسجد دمشق کا امام باہر نکل آیا استقبال کے لیے، اس نے کہا جی ہمیں انتظار ہے، اس مینار پہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور یہاں حضرت امام مہدی علیہ رضوان نماز پڑھائیں گے۔ میں میدان میں کھڑا ہو گیا، رب سے بات کی، اللہ میں اس زمانے میں نہ رہا لیکن میرا نام آج ہی ان کے غلاموں میں لکھ دے، میں یہ میدان میں آ گیا ہوں۔ میں حضرت بلال کی قبر پہ گیا، مراقبہ کیا، میں نے کہا یا بلال ما کننا فی زمانکا، میں آپ کے زمانے میں نہیں تھا، وما رأینا کا یا بلال، میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، وما سمعنا صوتکا، میں نے آپ کی پیاری آواز سے آذان بھی نہیں سنی۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بغل میں سوئے پڑے ہیں۔ امیر شام سیدنا امیر معاویہ رضی، صلاح الدین ایوبی، محی الدین ابن عربی، نور الدین زنگی جس نے گنبد خضرا بنایا، میں اس کی قبر پہ ٹھہر کے روتا رہا، سلام کرتا رہا۔ کتنی خوش نصیب ہے کہ اللہ کے نبی کے پاؤں تو نے سینے پہ رکھے ہوئے تھے، دنیا کو آ کے بتایا کہ جب میں نے پاؤں سینے پہ رکھے وہ حرارت تھی جو کسی زندہ انسان میں ہوتی ہے۔ مدہوش ہو کے غار سے باہر نکلے، حضرت حابیل علیہ السلام جو دنیا کے دوسرے انسان ہیں اور پہلے شہید ہیں، مقتول ہیں، ان کی قبر پہ جا کے فاتح حجر ابن عدی، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ ہستیاں ہیں۔ اور جب ہم حضرت بہلول کی قبر پہ میں آیا تو میں نے کہا بہلول میں گناہگار چل کے تیری قبر پہ آیا ہوں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ تو مخلوق گناہگاروں کی صلح اللہ سے کرواتا تھا دنیا میں آپ کے پاس چل آیا ہوں، آپ میرے رب سے میری صلح کروا دے، میں آیا ہوں مان کے آیا ہوں، اب آپ اللہ کے قریب پہنچ چکے، میری تو اللہ سے صلح کروا دیں۔ وہاں سے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے، سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ، حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ، منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عبداللہ ابن جعفر، حضرت عبداللہ ابن جابر، یہ ساری ہستیاں الحمدللہ۔ اور پھر استنبول میں جا کے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ، حضرت ابی درداء رضی اللہ، وہاں جا کے ان کی زیارتیں، یہ سارا پھر مدینہ پاک آمنہ کے لال کی، الحمدللہ اس 2 مہینے کے اندر اللہ نے بڑا سیراب کیا۔ سب سے بڑی نعمت سے جو مجھے نوازا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک اللہ نے مجھے عطا کیا، جو مدینہ منورہ میں تھا، وہاں رکھا ہوا تھا، صدیوں سے رکھا ہوا تھا، کہ لبنان کے ایک شیخ کو زیارت ہوئی کہ آپ مدینہ منورہ چلے جاؤ، شیخ عبد الکبیر کے پاس میری امانت رکھی ہوئی ہے، وہ لے آؤ۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچے، ان کو کہا کہ امانت دے دو، انہوں نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ انہوں نے کہا گنبد خضرا والے نے بھیجا ہے۔ وہ غم زدہ ہوئے، رو پڑے، گر گئے، بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، فرمایا اس کو عطا کرو، دے دو۔ وہ گھر سے ڈبہ لے آئے، اس کے حوالے کر دیا۔ وہ منہ مبارک لبنان سے بغداد آ کے اس عاجز کو ملا جو میں پاکستان میں لے آیا ہوں۔ آج یہ پاکستان کا اعزاز ہے، پاکستان کے سارے مدارس کا اعزاز ہے، خانقاہوں کا اعزاز ہے، اس گناہگار کا اعزاز ہے کہ رب نے مجھے وہ بھی دیا، اور ترکی سے مجھے آقا علیہ السلام کی پوری زلف مبارک ملی ہے جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ کے پاس تھی، پھر حضرت امام حسین رضی کے پاس تھی، پھر حضرت امام زین العابدین کی سند متصل، اس کی بھی سند، ان کی بھی سند، یہ دونوں نعمتیں اور اندر کی تراب ملی ہے۔ بھلے وہ 2-4 ذرے ہیں، لیکن میں اللہ کو جان دینی ہے۔ جب بھی اس خوشبو کو دیکھتا ہوں، کائنات کی ساری خوشبوئیں بھول جاتی ہیں کہ اس چیز میں، اس مٹی میں اللہ نے اتنی خوشبو رکھی ہے۔ مجھے علم نہیں ہے کہ یہ اندر کی مٹی ہے، واقعی آپ کے قدمین کی مٹی ہے کہاں، لیکن آئی منہ مبارک کے ساتھ ہے۔ لیکن وہ عرق مبارک
آپ کے پسینے مبارک کا ایک ذرہ ایک شیشی کے اندر وہ بھی مجھے عطا ہوا. 13 چیزیں ملی ہیں. میں تو بڑا بیکار بندہ تھا لیکن نظر کرم تو رب ذوالجلال کی پڑ گئی. اس لیے میں نے آج آپ تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ان جگہوں کے ساتھ جڑے رہو, ان مدارس کے ساتھ جڑے رہو, خانقاہوں کے ساتھ جڑے رہو, علماء کے ساتھ جڑے رہو, تو تمہیں اللہ ایسی نعمتیں عطا کرتا ہی رہے گا اس صحبت کے بدلے میں. کیونکہ میں نے کئی سالوں سے درود پاک کا ورد شروع کر رکھا ہے, لاکھوں لوگوں کو درود پاک کی تعلیم دے رکھی ہے. اس وقت اس عاجز کی تلقین پر لاکھوں لوگ درود شریف پڑھ رہے ہیں. 1,70,00,000 درود کا ہدیہ میں ابھی پیش کر کے آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اس درود کی برکات میں ہمیں کیا نہیں ملا ہے؟ دکھ دور ہوئے تو درود کی برکت سے, اولاد نہیں ملتی تھی اولاد ملی تو درود کی برکت سے, روزگار میں تنگی تھی برکت ملی تو درود پاک کی برکت سے. بھئی دعائیں مستجاب نہیں ہو رہی تھی, درود پاک پڑھا دعائیں قبول ہونے لگ گئی. مدینہ نظر آ گیا, آمنہ کا لال نظر آ گیا. آپ درود یقین سے پڑھو تو صحیح, ادھر آنکھیں بند کرو گے آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے گا. سارے پڑھتے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی اجازت ہے آپ کو, پڑھتے رہیں. اور بھی جو مرضی ہے درود پڑھیں, لیکن یہ پڑھیں 1000 مرتبہ روزانہ. تو انشاءاللہ تعالی ابھی 2-3 مہینے پہلے ایک خاتون کا برطانیہ سے مجھے فون آیا کہ میں نے آپ کے بیان میں یہ سنا اور میں نے پڑھا, اور رات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا اور صبح کو اس نے مجھے ہدیہ بھیج دیا برطانیہ سے. بھئی آپ یقین سے پڑھیں, انشاءاللہ دیدار ہو جائے گا. تو بھئی موت کا امر یقینی ہے. مرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ عجل التوبۃ قبل الموت. مرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے, گناہوں سے معافی مانگنی ہے. تو میں اپنی موت سے پہلے توبہ کروں گا, اور آپ بھی توبہ کر لیں. ہم اس بڑے پروگرام میں اس وقت تک موجود رہیں گے جب تک ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہو. مولانا عبدالغفور صاحب قاسمی نور المرقدہ سجاول والے, آپ نے نام سنا ہوگا, بڑے لوگوں نے زیارت بھی کی ہوگی. تو میں مدینہ منورہ سے آیا تو میرا ادھر ہی پروگرام تھا تلہار میں. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے 50-60 شاگردوں کے ساتھ. تو مجھے کہا, مجھے ملے, پہلے میرے ہاتھ چومنے لگ گئے, میرے ہونٹ چوسنے لگ گئے, ماتھے کو چوما. تو مجھے کہا کہ میں اس پروگرام کے لیے تو نہیں آیا, البتہ میں آپ کو ملنے آیا ہوں, میرا ایک کام ہے آپ کے پاس. 2 گھنٹے سے بیٹھے تھے. میں نے کہا جی حکم فرمائیں, کیا کام ہے؟ فرمایا کہ ایسی دعا مانگو کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے. 55 سال بخاری شریف پڑھانے والے, عرب و عجم میں ان کے ساتھ کا شیخ الحدیث کوئی نہیں تھا. انہوں نے کہا دعا مانگو اللہ میرا خاتمہ ایمان, اور اگر آپ یہ بتا دیں کہ میرا رب میرے سے راضی ہے تو میں یہیں مرنے کے لیے تیار ہوں, ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ بات جب میں نے سنی تو بیٹھ گئے. کہتے ہیں میرا دل ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیعت کروں, لیکن آپ ان مریدوں کو کہیں, یہ جو شاگرد بیٹھے ہیں آپ کے, ان کو کہیں کہ مجھے مسکین پر لے آئیں اور میں آپ کے ساتھ نسبت جوڑنا چاہتا ہوں. پھر اللہ کی شان, ان کو تکلیف ہو گئی اور وہ قریب المرگ ہو گئے. پھر کومے میں چلے گئے. جب کومے میں گئے تو اتفاق سے میں کراچی پہنچ گیا اور میں ان کے پاس ہسپتال چلا گیا. تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش تھے اور ان کا چہرہ کیا چاند چمکتا ہوگا 14ویں کا, ایسے چمک رہا تھا. اور میں نے جا کے ان کے پاؤں کو بوسہ دیا, ان کے چہرے کو بوسہ دیا, اور باہر نکلا تو میں بے حال ہو گیا. وہیں نیچے زمین پہ بیٹھ کے میں نے اللہ سے دعا مانگی, یا اللہ یہ تیرا بندہ چاہتا تھا کہ میں کلمہ پڑھ کے مروں, یہ تو بے ہوش ہو چکے ہیں. اتنی دیر گزری کہ پیچھے سے ان کو ہوش آ گیا. کہا سب کو اندر لے آؤ. جب سب اندر چلے گئے, انہوں نے کہا جی میرا وقت آ گیا ہے, میں کلمے پڑھوں گا تم میرے گواہ بن جاؤ. سب کے سامنے کلمے پڑھے اور اللہ کے پاس چلے گئے. تو میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا, آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں. حضرت مولانا صاحبزادہ فضل الرحمان صاحب مدد اللہ علی میری آنکھوں کا نور ہیں.
مجھے ان کو دیکھ کے دل کو سکون ملتا ہے. میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں اور بہت پرانا تعلق ہے ان کا. تعلق میرے والد صاحب سید کلیم اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سچا تعلق اور کھرا تعلق. اس نسبت سے بھی کیونکہ والدین کے جو دوست ہوتے ہیں اس جیسے دوست ہم اپنے نہیں بنا سکتے, اور وفا کے تقاضے بھی یہی ہیں کہ ان کے ساتھ تعلق کو نبھایا جائے جو بڑوں کے تعلق. اور الحمدللہ دل خوش ہوتا ہے جب یہ مرکز آباد دیکھتے ہیں. حالانکہ میں کچھ دن پہلے بھی یہاں سے ہو کے گیا ہوں تعزیت کے لیے, اور ابھی بھی میں بڑا لمبا سفر 4:45 بجے سے اٹھ کے سکھر گیا ہوں. وہاں روڑی میں بیان کیا ہے, سیدھا دوڑ کے یہاں پہ پہنچا ہوں تاکہ یہ خوش ہوں گے تو حضرت شیخ الاسلام مولانا عبداللہ درخواستی خوش ہو جائیں کہ میں نے ان کا منہ دیکھا, ان کا دیکھا تو ان کا دیکھا, بڑوں کو خوش کیا. اور میرے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو جائیں گے. وہ میں ابھی ان کو مل کے پھر میں مزارات پہ گیا اور وہاں جا کے میں نے, اور مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں باہر سے چلا جاؤں جہاں میں زندہ. میرے والد صاحب مجھے وصیت کر کے گئے ہیں, بیٹا جس شہر میں داخل ہوا اس کے کسی نہ کسی قبرستان میں ضرور داخل ہو کے سلام کیے گیا. یہ حقوق ہیں ہمارے اوپر ان قبرستان والوں کے. میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا, آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے, کفر سے, بدعت سے, چوری سے, جھوٹ سے, زنا سے, غیبت سے, ہر گناہ سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ رب ذوالجلال نے قبول کر لی ہے, اور خالی قبول نہیں کی بلکہ گناہ معاف کر دیے. پھر خالی گناہ معاف نہیں کیے بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دیا ہے. یہ توبہ کی برکت ہے صرف کہ اس سے گناہ معاف ہو کے نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح, ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف, عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف, مغرب کی نماز کے بعد اللہ 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 اللہ, عشاء کی نماز کے بعد استغفار. 5 گانا نمازوں کی پابندی کریں گے نا. آخری گزارش یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں. اللہ کے بندے تقوی اختیار کریں, زندگی کا مزہ اٹھائیں. یہ بے لذت زندگی کیوں گزار رہی ہیں؟ آؤ تقوی سیکھیں. تقوی ہے کیا؟ ویسے تو تقوی ہاں ہونا, لیکن تقوی ہے کیا کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے. وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد جھوٹ, ہاتھ کھڑا کر کے, جھوٹ نہیں بولیں گے. جب بھی بولیں گے سچ بولیں گے, اور حرام نہیں کھائیں گے. جب بھی کھائیں گے حلال کھائیں گے. بھائی جھوٹ بول کے چاہے تجھے دنیا کی بادشاہی کیوں نہ ملنے والی ہو پھر بھی جھوٹ نہ بولنا, کیونکہ یہ سودا تو گھاٹے والا ہے. کیونکہ سچ بولے گا تو اس کے بدلے میں تجھے رب ذوالجلال ملنے والے ہیں. پھر ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جن کا تاج صادق الوعد الامین ہے. حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا, اب جربنا لک مرارا ما وجدناک الا صدقا. آپ جیسے اور ہم جھوٹ بولیں عیب ہے. کوئی عالم, کوئی مولوی, کوئی طالب علم, کوئی بڑا, کوئی جس نے کلمہ پڑھا ہے جھوٹ نہیں. آج کے بعد انشاءاللہ بچوں کو بھی نہ سکھائیں اور جھوٹ کو آگے نہ پہنچائیں, جھوٹ کو پھیلائیں نہیں بلکہ روک دیں, سٹاپ لگائیں. اللہ تعالی ہمیشہ تمہیں بھلائی نصیب کریں گے. رب ذوالجلال ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائیں, اور میری بخشش اور آپ کی بخشش اور نجات کا ان کو ذریعہ بنائیں. اللہ رب العالمین اس گلشن کو تا قیامت آباد. تمام ساتھی تھوڑی دیر کے لیے ذکر و مراقبہ. بھی ذکر جو ہے 2 طرح کا ہے. میں نے ذکر کی بات تو چلائی نہیں تھی, لیکن کیونکہ ذکر کی بات آ گئی, 2 طرح کا. ایک ذکر ہے زبان والا اور ایک ذکر ہے قلب والا. 2 طرح کا یاد رکھ, اور دونوں مستند ہیں. نہ خفی والے جہر والے کو کچھ کہہ سکتے ہیں, نہ جہر والے خفی والے, کیونکہ جہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے ثابت ہے, اور خفی وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا, یہ ذکر خفی ہے. دون الجہر,
آواز نہیں لگانی، یہ ذکر خفی ہے نفس کا دل کے اندر۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ذکر الذی لا تسمع الحفظہ، وہ ذکر جس کو یہ دو فرشتے نہیں سنتے، یزید الذکر الذی تسمع الحفظہ 70 ضعفا، اس سے بڑھ جاتا ہے جس کو یہ سنتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں 70 گنا زیادہ۔ خیر الذکر الخفی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ذکر۔ اچھا ذکر جہری بھی خفی ہے، یاد رکھنا، ذکر جہری بھی در حقیقت خفی ہے کہ اتنی آواز نکلے کہ ہمارے اپنے کان سنیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا رضی کے کان میں اللہ کی ضرب لگائی تھی، باہر سے نہیں، کان قریب کیا اور اللہ کی ضرب لگائی تو ان کا سینہ پھٹنے لگا، وہ بھاگ کے گئے کنویں پہ، توجہ ڈالی تو کنویں کا پانی ابل کے باہر آ گیا۔ انہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک کو اس کی تعلیم دے دی، جو بعد میں ہمارے روحانی سلسلہ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا اللہ جو آپ نے میرے سینے میں رکھا تھا ڈالا تھا وہ سارا کا سارا صدیق کے سینے میں ڈال دے۔ صدیق اکبر کے سینے سے سلمان فارسی کے سینے میں آیا، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کے سینے میں آیا، تو یہ سلسلہ آج تک روحانی ادھر سے بھی چل رہا ہے ادھر سے بھی چل رہا ہے، یہ دونوں ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اس وقت اس عاجز کو 17 سلسلوں میں اجازت ہے، اور سب سے بڑی نسبت جو نقش بندی سلسلے کی ہے اس وقت پورے پاکستان میں، جو اس عاجز کو اللہ نے شرف عطا کیا ہے، جو شیخ عباس صاحب ہیں ابھی سامرہ میں زندہ ہیں، ان کو شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے پاس چوتھی نسبت ہے، قریب ترین نسبت ہے۔ انہوں نے 40 سال بعد صرف اس عاجز کو اجازت دی ہے سلسلے کی، وہ پاکستان میں ہندوستان عرب عجم میں، تو مجھے انہوں نے اجازت دی ہے، وہ صرف میرے پاس اجازت تھی۔ اور چوتھی نسبت ویسے قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، شاذلیہ، قلندریہ، مداریہ، ستاریہ، یہ سارے 17 سلسلے ہیں جس کی اس عاجز کو مختلف اکابرین سے اولیاء اللہ سے اجازت۔ اور شیخ سعد الدین مراد الشاذلی حضرت نے بھی دیکھے ہوں گے، مدینہ منورہ میں 100 کتابوں کے مؤلف تھے اور بقیع میں سوئے پڑے ہیں، انہوں نے مجھے شاذلیہ سلسلے کی اجازت دی، لیکن کیونکہ مسکین پور شریف کی خانقاہ نقش بندی نسبت سے معروف ہے، میں نے پورے سلسلے پاکستان اور دنیا میں نقش بندی سلسلے کو متعارف کرایا۔ میرے والد صاحب نے 55 سال حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، اگلے دن میاں صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھے حضرت کے واقعات سنائے، فرمایا کہ اللہ باندھ کے اندر حضرت خواجہ خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، انہوں نے خلیفہ صاحب کو بھی بلایا اور پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بلا لیا، دونوں کو بلا لیا۔ ادھر خواجہ صاحب دیر سے پہنچے، پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین پہلے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ رکھا تھا۔ خلیفہ صاحب پریشان ہوئے کہ یہ لوگ رسیوں سے کیوں بندھے پڑے ہیں، انہوں نے کہا ان کے پیر کی اتنی توجہ ہے، جب اللہ کی ضرب لگاتا ہے یہ دیواروں سے جا لگتے ہیں، یہ ہواؤں میں معلق ہو جاتے ہیں، پھڑکنے لگ جاتے ہیں، انہوں بیچاروں نے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے۔ اتنی توجہ تھی حضرت خواجہ فضل علی قریشی جب یہاں دین پر شریف آئے، بمائے 200 علماء کے حضرت بہلوی نور اللہ مرکز آپ کے ساتھ تھے، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبد الغفور عباسی رحمت اللہ علیہ جو میرے مرشد تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، مولانا علی المرتضیٰ صاحب گدائی شریف والے ساتھ تھے، مولانا مستجاب خان صاحب ساتھ تھے، خلیفہ عبد الغفار صاحب لاڑکانے والے ساتھ تھے۔ فرمایا کہ یہ سارے مولانا عبد المالک صاحب قریشی اور صدیقی، حافظ کریم بھائی صاحب، حاجی کریم بھائی، یہ 66 خلفاء تھے، اکثر فضلائے دیوبند تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ والے کی زیارت کے لیے چل رہا ہوں لیکن میں پیر بن کے نہیں جاؤں گا، یہ لو میرا آسا تو اٹھا لے، یہ لو پگڑی یہ تو اٹھا لے، کرتا اتار کے کسی کو دے دیا، جوتا اتار کے، ایک دھوتی باندھی ہوئی تھی، چھوٹا حضرت کا قد تھا، سب سے پیچھے ہو گئے، بڑے قد والے، چہرے اچھے والے، لمبے لباس والے سب آگے کر دیے، لیکن خلیفہ صاحب مسجد میں بیٹھے تھے، مغرب کی نماز کا وقت تھا، ادھر انہیں دیگیں چڑھوائی، بندہ تو کوئی نہیں ہے، ویرلیس تو کوئی نہیں آئی، اطلاع تو کسی نے نہیں کی، یہ دیگیں کیوں چڑھ گئی ہیں، یہ کٹا کیوں ذبح ہو گیا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہے، مغرب جا رہی ہے۔ حضرت ننگے پاؤں دوڑے اور نہر پہ آئے، کسی کو سلام نہیں کیا، اس کو ہاتھ مارا ادھر، اس کو ہاتھ مارا ادھر، آخر میں ہمارے حضرت پیچھے پیچھے چل رہے تھے، جا کے حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ کو جپی لگائی، فرمایا
تو لک بھی سکنا ہی جو تو پچھو آندہ پہیں یہ لکن والی چیز ہے جنہیں لک دے پہ ہو اور جا کے گلے لگایا اور حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ نے یہاں دین پر شریف میں مغرب کی نماز کی امامت فرمائی حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے بڑی لمبی باتیں ہیں میرے پاس تو میرے دوستو ان خانقاہوں میں تمہیں ایک ہی تو بات ملے گی کہ یہاں اللہ کا دین بھی پڑھایا جاتا ہے جہاں علمی ماحول ہے وہاں روحانی ماحول بھی ہے ابھی مغرب کے بعد جب میں داخل ہوا تو مسجد سے مجھے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی میرا دل باغ بہار ہو گیا میں اپنا سینہ پھاڑ کے تمہیں نہیں دکھا سکتا کہ مجھے کتنی خوشی ہو گئی کہ آج حضرت شیخ درخواستی کا یہ گلشن آباد ہے ادھر حدیث ہے ادھر قرآن ہے ادھر اللہ کا ذکر جاری ہے سب چیز مکمل آپ کو یہی ملتی ہے مکمل انسانیت کا درس آپ کو یہی ملتا ہے یہ جامعہ صرف مخزن العلوم نہیں ہے یہ مخزن علوم بھی ہے اور یہ روحانی مرکز بھی ہے در حقیقت یہ روحانی خانقاہ بھی ہے انشاءاللہ تعالی جب بھی آپ آئیں گے یہ نمائندے بیٹھے ہیں یہ ان کے جانشین بیٹھے ہیں انشاءاللہ کبھی آپ کو مایوسی نہیں ملے گی آپ آئیں گے خالی ہاتھ جائیں گے تو جھولیاں بھر کے جائیں گے میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کروں گا آنکھیں آپ بند کر لیں زبان تالو سے لگا لیں سب ساتھی تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں ایک لمحے کا تصور تھوڑا سا دل کے اندر اللہ کی ذات کا ہے میرا نہیں اللہ کا 70 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے یہ میں نے نہیں کہا حضرت امام ربانی دل ثانی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ ایک لمحے کا تفکر 70 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے سب دل میں اللہ 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 مومنوں ذکر خدا بسیار گو تابیابی درد عالم آبرو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا نہ بن مگر اپنا تو بن اللہ اللہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے جو ادب سے نام لے لائق انعام ہے اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین بھئی میں مختصر دعا کراؤں گا پھر بخاری شریف موجود ہے اس کا
آخری درس ہوگا، آپ حضرات دل جمی سے بیٹھ، کیونکہ اب تو اجر ملنے والا ہے۔ اللہم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا مقلب القلوب والابصار ویا خالق اللیل والنہار ویا دلیل المتحیرین ویا غیاث المستغیثین اغثنا توکلنا علیک ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد بألف الف لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الہ العالمین اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرما۔ بہت سے بچے نظر آئے، بڑے خوبصورت چہرے والے، اور کافی ٹائم سے بیچارے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یا اللہ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ان کو اس کا صلہ عطا فرما، ان کے مستقبل کو روشن و منور فرما۔ یا اللہ ان کی زندگیوں میں راحتیں اور برکتیں نصیب فرما، اور خوب یا اللہ ان کے وقار میں اور قدر و منزلت میں اضافہ فرما۔ ان کے والدین کو جزا عطا فرما، اساتذہ کو جزا عطا فرما، معاونین کو جزا عطا فرما۔ الہ العالمین اس ادارے کے فیض کو پورے عالم میں عام اور تام فرما۔ شیخ الاسلام مولانا عبداللہ درخواستی نور اللہ مرکزوں کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں برسا۔ یا اللہ ان کے درجات کو مزید بلند سے بلند تر فرما۔ حضرت مولانا فداء الرحمن صاحب نور اللہ مرکز اور حضرت مولانا حاجی مطیع الرحمن صاحب نور اللہ، یا اللہ ان حضرات کی قبروں پہ بھی کروڑوں رحمتیں برسا۔ یا اللہ ان سب کی اولادوں کو سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ سب برادران کو شیر و شکر فرما۔ صاحبزادہ صاحب، جانشین صاحب، محتمم صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کی عمر میں خوب برکت عطا فرما۔ ان کا سایہ، ان کے بھائیوں کا، ان کے ساتھ رفقا کا دیرگاہ سلامت فرما۔ شیخ الحدیث صاحب تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب، یا اللہ ان کا سایہ بھی دیرگاہ سلامت فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما۔ ہم اس پروگرام میں آئے، یا اللہ ہمیں بھی اس کا اجر عطا فرما۔ الہ العالمین بیماروں کو صحت یاب فرما، پریشانوں کی پریشانیاں ان سے دور فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ رب کریم پوری دنیا میں امن قائم فرما، ہم سب کو حرمین الشریفین کی حاضری نصیب فرما، اور مسجد نبوی علیہ السلام کی آداب کے ساتھ زیارت اور حاضری نصیب فرما۔ الہ العالمین جو زندگی بھر میں دعائیں مانگی ہیں وہ قبول فرما، جو زندگی بچ گئی ہے اپنی عبادت و اطاعت والی نصیب فرما، اور قبولیت والے اعمال اور دعائیں نصیب فرما۔ پوری دنیا سے لوگ رابطے میں رہتے ہیں، دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں، ان سب کی دعائیں قبول فرما۔ اور مسکین پور شریف کی خانقاہ پہ سالانہ اجتماع 19-20 مارچ کو منعقد ہونے والا ہے، یا اللہ اس کی حفاظت بھی فرما اور قبول بھی فرما، اور آسانیاں بھی پیدا فرما۔ ہمارے سارے دین کے مراکز ہیں، روحانی خانقاہیں ہیں، پورے عالم کے اندر سب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرما۔ قائد مکرم حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی زندگی بھر کی خدمات کو قبول فرما، ان کی کوششوں کو بار آور فرما، اس ملک کے اندر اسلام کا عادلانہ نظام جاری فرما۔ اور حضرت مولانا میاں مسعود احمد صاحب، یا اللہ پچھلے دنوں میں ان کی عیادت بھی کر گیا ہوں، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دیرگاہ سلامت فرما۔ یا اللہ ان کو دیکھنے سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، میرے مولا ان کو خوب سلامتی عطا فرما۔ انہوں نے میرے ذمے دعا لگا رکھی ہے، یا اللہ وہ دعا جو انہوں نے ذمے لگائی ہے وہ بھی قبول و مقبول فرما۔ ان کی خانقاہ کو اور تا قیام قیامت آباد و شاد فرما، اور تمام حضرات بقعہ نور جو ہم نے دیکھا ہے دین پور کے اندر، یا اللہ وہ جنت کا ٹکڑا جس کے اندر تو نے نصیب والوں کو جگہ دی ہے، یا اللہ اس مقام پہ کروڑوں رحمتیں برسا۔ یا اللہ ان کے فیضان سے ہمیں بھی مستفید فرما۔ یا اللہ جو بھی اس شہر کے اندر لوگ وفات پا گئے ان کی بخشش فرما، اس ادارے سے منسلک بہت سے لوگ وفات پا گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی اولادوں کو سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ اس مرکز کو، گلشن کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما، اور اس کی ضروریات کو بھی غیب کے خزانوں سے خود پورا فرما۔ یا اللہ غیبی مدد فرما، حلال اور پاک اور صاف پیسہ جیسے آپ نے پہلے عطا کیا دوبارہ بھی اسی طرح ان کو عطا فرما۔ اہل خیر کو خود متوجہ فرما، یا اللہ ان کو نہ جانا پڑے، لوگ اپنی سعادت سمجھ کے ان کے حصے میں، ان کی جھولی میں لا کر رکھ دیں اور یہ اس کو قبول کر لیں۔ یا اللہ ان کی مہربانی ہوگی، یا اللہ اس دعا کو قبول و مقبول فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ یا اللہ اس دین کو اور سلسلے کو خدمت کو ان سارے حضرات کی نسلوں سے بھی چلا اور قیامت تک ان کی اولادوں کو بھی دین کا داعی اور سلسلے کا خادم اور یا اللہ درس و تدریس سے منسلک فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ذریاتہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔